صحابہ کرام کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، ویسا سلوک کہیں نہ کہیں اتنا زیادہ، اتنے بڑے درجے میں، اتنے بڑے پیمانے میں ہم سے نہیں ہو رہا۔ نوجوان لوگوں کو یا ایسے بڑے لوگوں کو جن کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے، ان کو آگے بڑھائیں۔ پوچھا جائے گا کہ ووٹ آپ نے کس کی بنیاد پہ دیا تھا؟ ذات پات کی بنیاد پہ دیا تھا، دوستی کی بنیاد پہ دیا تھا، لالچ کی بنیاد پہ دیا تھا، پیسوں کی بنیاد پہ دیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قابل احترام بزرگوں، امت کے نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدائے شکر بجا لاتے ہیں جس اللہ کی توفیق سے ماہ رمضان کا یہ مہینہ مکمل کر کے ہم اس وقت اسی کے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ عید ہم تمام کے لیے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے خوشی اور مسرت کا ذریعہ بنے۔ حضرات و خواتین، عید کے اس خطبے کے مناسبت سے مجھے اس وقت آپ کے سامنے حالات کی مناسبت سے 1-2 باتیں رکھنی ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ ابھی 1-2 مہینے جو سامنے کے آنے والے ہیں، مئی اور جون کا مہینہ، یہ ہندوستان کے اندر ہندوستان کی عوام اور ہر ایک مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، سب کے لیے، خصوصاً ہندوستان کی تقدیر کے لیے ایک منصوبہ بند پلاننگ کرنے والا، ایک گویا آنے والا ایک الیکشن ہے۔ میں آپ کے سامنے کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنا ہے، مجھے دینی ناحیے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اس وقت ملک بھر میں جو حالات چل رہے ہیں اور پچھلے 10 سالوں سے حکومت کی تبدیلی کے بعد ہندوستان میں مسلم مائنارٹی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور دن دھاڑے ظلم و بربریت کے ظلم کی جو داستانیں ہم سنے ہیں، وہ ہندوستان کی ایک سیکولر کنٹری کے لیے انصاف کے قتل کے برابر ہے، جس کا احساس نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ وہ غیر مسلم جو سیکولر ہیں، جو انصاف پسند ہیں، انہوں نے اپنے رائے اور اپنے خیالوں کا اس بارے میں اظہار کیا ہے۔ اور اس وقت ملک کے اکثر حالتوں میں مسلمانوں میں ایک پریشانی پھیلی ہوئی ہے کہ کیا ہوگا۔ دیکھیے میرے بھائیوں، ہم کو سب سے پہلے سمجھنا ہے، دنیا کے اندر جب کبھی اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کو ماننے والوں نے سر اٹھایا،
اسلام کے ماننے والے بلندی پر چڑھتے گئے تو جتنے لوگ ان کے دشمن ہیں، دشمن سمجھے جاتے تھے، انہوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو مٹانے کی ہر زمانے میں، ہر قوم میں کوششیں کی ہیں۔ پچھلے پیغمبروں کی تاریخیں پڑھیں تو ہر پیغمبر کی تاریخ کا خلاصہ دیتے ہوئے قرآن نے 3 جگہوں پر یہ بات ارشاد فرمائی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ مشرک، یہ کافر چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے اس نور کو بجھا دیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہیں گے اگرچہ کہ کافروں کو ناگوار ہی گزرے۔ یہ مسلم اسلام کی یہ تاریخ ہے جو ہمیں بتاتی ہے، اور اس وقت بھی جو حالتیں ہم مسلمانوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ اسی پچھلی سازشوں اور دشمنی کا ایک حصہ ہے۔ ایسے موقع پر ہندوستان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں اس وقت صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ہمارے سامنے جتنے ہندو ہیں، عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، غیر مذہب کے جتنے لوگ ہیں، یہ تمام مذہب کے ماننے والوں میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ 3 طرح کے لوگ کیسے ہوتے ہیں آپ کو اللہ کے نبی کی زندگی سے مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کے بارے میں اپنے دلوں میں دشمنیاں رکھتے ہیں، عداوتیں رکھتے ہیں، جہالت کی وجہ سے، نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے۔ اگر ایسے کافروں، مشرکوں کو ہم قریب کریں گے، انہیں دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں سمجھائیں گے تو پھر وہ اسلام سے قریب ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بہت بڑی دلیل ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ، صحابہ کی ایک لمبی فہرست ہے جو جب کافر تھے، مشرک تھے، ان کے دلوں میں اسلام کی خاطر ایسی دشمنی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے اور دنیا کے ایک بڑے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ کو قتل کرنے کی، مارنے کی کوشش کی۔ لیکن جب نبی کی زبان سے قرآن سنا، قرآن کی تعلیمات کو سنا، اسلام کا رحمت بھرا پیغام سنا، تو پھر انہوں نے کلمہ حق کا قبول کیا اور پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ہمیں ان سے قریب ہونا ہے، ان تک دین جس طریقے سے پہنچانا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی توفیق سے ممکن ہو تو یہ لوگ اسلام کے راستے پر آ کر ثابت قدمی کی بہت بڑی دلیل بن سکتے ہیں۔ دوسرے وہ طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن ہیں کیسے؟ ابو طالب جیسے لاکھوں کے ہندو آپ کو ملیں گے۔ ابو طالب کے جیسے مطلب ہوں گے کافر، مشرک، لیکن اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، پیغمبر اسلام کے بارے میں سپورٹ کا جذبہ رکھیں گے، اور وہ ان کے دل صاف ہوں گے اسلام کو لے کر کے۔ آپ دیکھیں مرے دم تک ابو طالب کافر اور مشرک تھے، اور اسی دین عبد المطلب پر ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ کے لاکھ سمجھانے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھا، لیکن دنیا نے دیکھا، مکے کے بڑے بڑے جاہلوں اور سرداروں نے دیکھا، مشرک ہونے کے باوجود ابو طالب اللہ کے نبی کا ایسا ساتھ تھے کہ ابو طالب کی زندگی جب تک اللہ نے ان کو زندہ رکھا، ہمت نہیں ہوتی تھی اللہ کے نبی کی طرف ہاتھ بڑھانے کے لیے۔ ایسے ابو طالب کا ذہن، سوچ رکھنے والے لاکھوں کے ہندو اور مشرک ہیں جو ہمارے درمیان میں ہیں، ہمارے ساتھ میں ہیں۔ انہیں آپ قریب کریں، ان کو اسلام کے بارے میں اگر آپ نہیں بول سکتے، نہیں سمجھا سکتے، میرے بھائیوں اس وقت ملک بھر میں ایک رونا ہے مسلمانوں کا، حالتیں ایسی ہیں، حالتیں ویسی ہیں، کیا ہوگا۔ آپ یقین مانیں آپ موسیٰ کے زمانے میں علیہ السلام بنو اسرائیل پر جس طریقے سے ظالمانہ سلوک کیا گیا، اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، ویسا سلوک کہیں نہ کہیں اتنا زیادہ، اتنے بڑے درجے میں، اتنے بڑے پیمانے میں ہم سے نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن ہم کیا ہے، یہ زمانے کا رونا رو رہے ہیں،
ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اسے کیسا کم کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، سوچنا تھا۔ سوچنا کیا ہے، آسان۔ آپ کے سامنے اس وقت بہت بڑی مثال رکھنا چاہوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے بارے میں، آپ کی 40 سالہ زندگی کے بارے میں۔ ہر ایک مسلمان کو اس وقت یہ سمجھنا ہے، اللہ کے نبی بنتے ہیں 40 سال بعد، نماز کا حکم اترتا ہے 40 سال بعد، زکوٰۃ کا، حج کا، یہ پورے احکامات 40 سال بعد اترتے ہیں۔ وہ 40 سال کی زندگی مکے کے مشرکوں کے بیچ میں آپ جیتے ہیں۔ کیسا جیتے ہیں معلوم ہے؟ اس طریقے سے جیتے ہیں، سامنے جتنے ہیں کافر ہیں، مشرک ہیں، جان کے دشمن ہیں، لیکن جب آپ کے اخلاق کی بات آتی ہے تو آپ کسی مشرک سے یہ نہیں دیکھیں گے کہ محمد جھوٹ بولنے والا ہے۔ کوئی مشرک کو آپ نہیں بتا سکتے محمد بددیانت کرنے والا ہے، خائن ہے، اس کی زبان گندی ہے، اس کا معاملہ گندا ہے، اس کی تجارت میں حرام خوری ہے، آپ ایک جگہ نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے اپنے اخلاق سے 40 سال تک وہ کام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے یہی دلیل رکھتے ہیں، بولتے ہیں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، اے لوگوں میں وہی محمد ہوں جو 40 سال تک تمہارے درمیان میں جیا ہوں، اور یہ 40 سال کی زندگی میں تم نے مجھے بد اخلاق نہیں پایا ہے، جھوٹا نہیں پایا ہے، تمہیں کوئی بھی خرابی گناہ مجھے کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اور یہی انسانیت تھی، یہ انسانیت کا سبق اللہ کے نبی نے پڑھایا۔ تو آپ دیکھیں گے 20 پر 3 سال کی خلیل مدت میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ حالانکہ نبوت سے پہلے کی زندگی 40 سال کی وہ بڑھ کے ہے، لیکن نبوت کی بعد کی زندگی اگرچہ کہ کم ہے، لیکن 40 سال میں اللہ کے نبی نے جو سبق اپنے کیریکٹر سے دیا، مجھے یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمان یہ ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہیں۔ ہمارے اطراف میں، ہمارے ساتھ میں جو نان مسلمز ہیں، ان کے ذہنوں میں، ان کے دماغوں میں زہر جو کھولا گیا ہے، وہ زہر کو رکھنے میں، باقی رکھنے میں ہم بھی حصے دار ہیں۔ کبھی اپنے اخلاق سے، اپنی زبان سے، اپنے معاملات سے، اپنے سلوک سے ان کو کبھی قریب ہی نہیں کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کے مالی معاملات ہوں، تجارت ہو، ان کا بزنس ہو، ان کا لین دین ہو، ان کی زبان ہو، ان کے گھر ہو، پاکی صفائی ہو، ہر بارے میں غیر مسلم کو مسلمان سے شکایت ہے، مسلمانوں کے محلوں سے، مسلمانوں کے گھروں سے۔ بھائی دین یہ نہیں ہے کہ آپ صرف آ کے مسجد میں بیٹھ جائیں اور دین کو اتنا ہی سمجھ لیں، نہیں، دین یہ جہاں تک آپ سمجھ رہے ہیں اس سے بڑھ کے یہ بھی ہے کہ جو غیر مسلم، ہندوستان میں ہم اقلیت میں ہیں، مائنارٹی میں ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے اتنی بڑی تعداد ہے، 75-80%، وہ 80% عوام کے لیے ہم نے اپنے کیریکٹر سے ان کو کتنا قریب کیا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے، ہر ایک کے لیے بہت بڑا سوال ہے۔ تو یہ اپنے اخلاق، اپنے کیریکٹر، اپنے سلوک سے ابو طالب کی سوچ رکھنے والے جو نان مسلمز ہیں، ان کو اگرچہ کہ آپ مسلمان نہیں بنا سکتے، کم سے کم آپ ویسے لوگوں سے مسلم قوم کی دشمنی کے بارے میں خلاف کھڑا ہوا کبھی نہیں دیکھیں گے، اور یہی ابو طالب نے کیا۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا وہ طبقہ ہے جو ذہنیت دشمنی کے رکھنے والا ہے، ابو لہب کی سوچ رکھنے والا ہے۔ تو وہ سوچ ہر زمانے میں رہی ہے، آپ وہ سوچ کا مقابلہ حکمت و دانائی سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کے ذریعے سے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ منصوبہ بند طریقے سے یہ مسلمانوں کے ہر بڑی تنظیم، مسلمانوں کی ہر بڑی تحریک، مسلمانوں کے ہر بڑے ذمہ دار امیر جو بھی ہے، جس جگہ پر بھی اپنی جگہ، اس بارے میں ہر ایک کو سوچنے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلی بات رہی کہ ہم ملک کے حالات میں نان مسلم کو اپنے سے کیسے قریب کر سکتے ہیں، قریب نہ صحیح ان کے دلوں سے دشمنی کو کیسے دور کر سکتے ہیں، اپنی خدمات کے ذریعے سے، اپنے سلوک کے ذریعے سے، سوشل ورک کے ذریعے سے، ان کے اچھے کاموں میں ساتھ داری کے ذریعے سے، یا ہمارے اچھے کاموں میں ان کا سپورٹ لے کر کے۔ راستے بہت سارے ہیں، بس آپ کو بس اشارہ کرنا تھا کہ ضرورت ہے کہ ہم انہیں کسی نہ کسی طریقے سے اسلام، مسلمانوں کے بارے میں نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں جو ان کے دلوں میں ہیں، اپنی جگہ، میں اپنی جگہ
آپ اپنی جگہ اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے فرینڈ سرکل میں جو نان مسلمس ہیں ان کو کیسے قریب کر سکتے ہیں؟ اس وقت ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ ہمارے دماغوں میں دشمن بنا کے ایسا بٹھایا گیا ہے کہ ہم اسے کٹر ہی سمجھتے ہیں، ہم اپوزیشن ہی سمجھتے ہیں۔ نہیں بھائی، آپ جب اپوزیشن سمجھیں گے تو پھر نہ وہ قریب ہوگا نہ آپ قریب ہوں گے، اور دونوں اپنی جگہ دشمن بن کے پھر آئیں گے میدان۔ تو ضرورت ہے اس کام کی۔ دوسرا بڑا کام اس وقت جو مجھے پیغام کے طور پر دینا ہے وہ یہ، آنے والے دنوں میں الیکشن کے حالات ملک بھر میں چلنے والے ہیں۔ ایسے حالات میں ہر ایک مسلمان کو ہندوستان کے ایک شہری ہونے کے ناطے جو جمہوری ملک میں ووٹ کا جو حق ہے اس ووٹ کے حق کا صحیح استعمال کریں۔ ایک تو ووٹ دیں اور پھر ووٹ کا صحیح حق ادا کریں۔ ووٹ کیا ہے؟ ایک امانت ہے۔ امانت کا مطلب کیا ہے؟ آپ جس کے بارے میں مناسب سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ مسلم قوم کا، اسلام کا، مسلمانوں کا، دین کا، ہماری مسجدوں کا، ہمارے مدرسوں کا محافظ بنے گا، رکھوالا بنے گا یا ساتھ دینے والا بنے گا، ایسے مسلمانوں کو آگے بڑھائیں اپنی قوم سے۔ ایسے نوجوان لوگوں کو یا ایسے بڑے لوگوں کو جن کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے، ان کو آگے بڑھائیں۔ اگر نہیں ہے تو کم سے کم ان نان مسلمز کا ہی ساتھ دیں جو قوم کے حق میں مفاد ہیں، جو قوم کے حق میں فائدہ بننے والے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ووٹ کا صحیح حق استعمال کرنا اس لیے ضروری ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ یہ آنے والا جون کا مہینہ یہ صرف کرسی بدلنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے اندر امن کا یا ظلم کا، کس کا دبدبہ ہوگا، کس کا راج ہوگا، یہ طے کرنے والا فیصلہ ہوگا، یہ طے کرنے والا الیکشن ہوگا۔ یہ مسئلہ مائنارٹی کا، میجارٹی کا، ایک مذہب کا دوسرے مذہب کا نہیں ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کا، دلتوں کا، اور اس کے علاوہ ہر وہ انسان کا جو اس وقت ہندوستان کے اندر ایک خاص طبقے کے لوگوں کی ذہنیت کی وجہ سے پریشان ہے اور پورا ملک گندا کر رہے ہیں، اور یہ گندی قوم کی وجہ سے ایسا ملک کا امن تباہ ہو رہا ہے، ملک کا سکون غارت ہو رہا ہے۔ ایسے حالت میں ہمیں ضروری ہے کہ اپنے ووٹ کا ایسا صحیح استعمال کریں۔ کیسا صحیح استعمال کریں؟ یہ آپ یہ بات یاد رکھیں، ووٹ کو ایسی امانت، ایسی ذمہ داری سمجھیں کہ ووٹ محض ایک داغ دھبا نہیں ہے۔ یہ ہماری مسجدوں کو، ہماری مدرسوں کو، اس مسلمانوں کے جو وقف بورڈ کے جتنے مسائل ہیں، جتنی زمینیں ہیں، اور مسلمانوں سے جڑے جتنی ملی مسائل ہیں، وہ تمام مسلمانوں کے مسائل کا یا تو انہیں بلندی ملے گی یا پھر جنازہ اٹھے گا۔ یہ آنے والا الیکشن یہ بہت اہم ہے مسلمانوں کے لیے اور ہندوستان کے ہر سیکولر آدمی کے لیے، ہر سیکولر آدمی کے لیے۔ اس وقت ہندوستان کے اندر ایک خاص ذہنیت کی جانب سے زہر پھیلایا جا رہا ہے۔ میڈیا میں صبح شام مندر مسجد کے نام پر جھگڑے اٹھائے جا رہے ہیں، برقعے کے نام پر، حجاب کے نام پر آئے دن فتنے پھیلائے جا رہے ہیں۔ یہ گائے کے نام پر، گاؤ کشی کے نام پر جو فتنے ہو رہے ہیں ہماری آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، داڑھی کی وجہ سے، جھبے کی وجہ سے، اور آئے دن عیدوں کی مناسبت سے مسجدوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے جو ہنگامے ہوئے، یہ پہلے ہنگامے ہم کہیں اور جگہ دیکھتے تھے۔ اس وقت یہ نفرتیں، یہ دشمنیاں، یہ عداوتیں ہمارے اپنے قریبی شہروں میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایسے نعرے، ایسی باتیں، ایسے جھنڈے، آرنج گرین کے نام پر ملک کا جو بٹوارا اس وقت ہو رہا ہے، وہ مسئلہ یہ ایک قوم کا نہیں ہے۔ آپ یہ بات دل میں بٹھا لیں، یہ مسئلہ کسی قوم کا، کسی مذہب کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوستان کی جمہوریت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارا یہ حق ہے، ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے بڑوں نے ہندوستان کو آزاد کرنے کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کو سامنے رکھ کے آج کے ہر مسلمان کیا کر سکتا ہے سوچنا ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے،
اگر آپ اس ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو پھر آنے والی نسلیں کہیں آپ کو بد دعا دینے والے نہ بن جائیں. اتنی بات یاد رکھیں. ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ نسلیں ہمیں بد دعائیں دینے والے نہ بنے. کم سے کم اس خاطر تو کوشش کریں. ووٹ کا صحیح استعمال اس لیے کرنا ہے کہ ووٹ ایک طاقت ہے. کیا طاقت ہے؟ اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنے گھر بار کی صحیح حفاظت کے لیے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے. یہ آج ہندوستان کے اندر اپنی جان مال کا تحفظ کا مسئلہ اس قدر خطرناک ہوتا جا رہا ہے کہ دن دھاڑے ہم انصاف کا خون اور قتل دیکھ رہے ہیں. بازاروں میں چھوڑیے، راستوں پہ چھوڑیے، کورٹ کے اندر بھی ہم انصاف کا خون اور قتل دیکھ رہے ہیں. ایسے موقع پہ اسلام میں کہتا ہے کہ اسلام نے ہر ایک کو اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کا محافظ قرار دیا ہے. اور اس راستے میں اگر کوئی آڑے آتا ہے، ہندوستان کے شہری ہونے کے ناطے بھی جی ہندوستان کی شہریت میں بھی یہ قانون ہے کہ ہر آدمی اپنے مذہب، اپنے من پسند مذہب کے مطابق چل سکتا ہے، اختیار کر سکتا ہے. تو پھر یہ ظلم و زبردستی صرف ایک مذہب والوں کے ساتھ کیوں کی جا رہی ہے؟ اور اگر نازک حالات اس قدر ہو تو پھر آپ کو وہ حدیث یاد رکھنا چاہیے، اپنے جان، اپنے مال، اپنے گھر بار کی عزت کا بچاؤ ہر مسلمان کا فریضہ ہے. اور اس راستے میں اگر کسی کی جان ہوتی ہے، صحیح ترمذی کی حدیث نمبر 1421 یاد رکھنا ہے، من قتل دون عرضه فهو شہید، من قتل دون ماله فهو شہید. اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے مارا جائے وہ شہید کہلائے گا. جو اپنے مال کی حفاظت کی خاطر، جو اپنی عزت و آبرو، اپنے گھر والوں کی عزت و آبرو کی خاطر مارا جائے گا وہ شہید کہلائے گا. اسلام کی نظر میں ہم چاہتے ہیں ملک بھر میں امن ہو اور امن کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ملک کا ہر مسلمان یہی چاہتا ہے. لیکن جو حالتیں اس وقت لائی جا رہی ہیں ان حالتوں میں ہمیں یہ بات اچھے طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے. اس ووٹ کا اگر آپ صحیح استعمال نہیں کریں گے تو پھر آنے والے مہینے میں، آنے والے سالوں میں ملک کا قانون کس طریقے سے ایک فرقے کی خواہش کے مطابق بدلا جائے گا یہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں. میرے بھائیو، ایک آخری بات، الیکشن، سیٹ، کرسی، عہدہ، یہ سب ایک عارضی چیزیں ہیں. عارضی چیزیں مطلب ہے ٹیمپروری ہے. آج میرے پاس، کل تمہارے پاس، کل آپ کے پاس، پرسوں فلاں کے پاس ہو سکتا ہے. لیکن اس کرسی کی خاطر، اس پولیٹیکل کی خاطر اپنے دین کا سودا نہ کریں، اپنے دین کا سودا نہ کریں. آپ جس لیڈر کے حق میں ووٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ ایک ووٹ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں دیں گے تو ختم ہوگا. نہیں، آپ کو قیامت کے دن کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کہ ووٹ آپ نے کس کی بنیاد پہ دیا تھا؟ ذات پات کی بنیاد پہ دیا تھا، دوستی کی بنیاد پہ دیا تھا، لالچ کی بنیاد پہ دیا تھا، پیسوں کی بنیاد پہ دیا تھا، کرسی کی بنیاد پہ دیا تھا، یا پارٹی کے سپورٹ کی بنیاد پہ دیا تھا؟ یہ قیامت کے دن سوال ہوگا. اور یہ قیامت کی نشانی بھی بتائے گی. نبی سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. جب ذمہ داری، جب کرسی نااہلوں کے حوالے کی جائے تو قیامت کا انتظار کر لو. ایسے نااہل بہت سارے ہیں میرے بھائیو، خاص کر کے ہم مسلمان ہیں، اپنی مسلم قوم کی بات کرتے ہیں. یہ دنوں میں الیکشن کا جب زمانہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے مرد، ہماری عورتیں، ہمارے نوجوان بچوں کے دین کے ساتھ جو سودا ہو رہا ہے اس کی شکایت ہم کس سے کریں؟ کس مسلک والوں سے کریں؟ کس قوم والوں سے کریں؟ الیکشن کے 200-300 روپیے کی خاطر جو مسلمان عورتیں روڈوں پہ نکل رہی ہیں، میدانوں میں پھر رہی ہیں، ان کو کون بولنے والا ہوگا؟ ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ بتائیں. یہ 200-300 کی خاطر ہماری مائیں، ہماری بہنیں پردے کا خیال نہیں، عزت کا خیال نہیں، چھوٹی سی پونجی کی وجہ سے کس طریقے سے بک رہے ہیں. اور جب الیکشن کا مسئلہ آتا ہے، ووٹوں کا مسئلہ آتا ہے، پیسوں پر لوگ کس طریقے سے بک جاتے ہیں. میرے بھائیو، ذمہ داری ہے، یہ پکڑ ہوگا آپ کو قیامت کے دن کہ میں کس بنیاد پہ ووٹ دے رہا ہوں. آپ کو ضرور پوچھا جائے گا
देखिए, अगर मुस्लिम नुमाइंदों को कोशिश करें या नहीं, कम से कम ऐसे लोगों को, अगर से कि वो नॉन मुस्लिम क्यों ना हो, लेकिन मुस्लिम कौम के बारे में रहम का जज्बा रखने वाले, मुस्लिम कौम के बारे में काम करने वाले, मुस्लिम कौम को तरक्की के देने के बारे में सोचने वाले, या मुसलमानों के मसाइल को पार्लियामेंट में लाने वाले, बोलने वाले, जबान खोलने वालों का साथ दे। मुस्लिम है तो मुस्लिम, नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम, लेकिन बगैर किसी फायदे के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी लेन देन के, बगैर किसी ओहदे के ये काम करने की जरूरत है। ये बिकने का सौदा ना करें, ये अपने दीन को बेचने का सौदा ना करें। ये कुर्सी का मसला, ये सियासत का मसला चंद महीनों, चंद सालों का मसला होता है, लेकिन हमारे दीन का मसला तो हमारी क़यामत में काम आने वाला मसला है। ये चंद पैसों की खातिर, चंद रुपयों की खातिर अपने दीन का हरगिज़ कोई सौदा ना करें। आप देखिए, मुस्लिम कौम का एक तो फ़ायदा है, या फिर अगर कहीं आपको मुस्लिम कौम का फ़ायदा नहीं नुकसान नज़र आ रहा है, वैसी सूरतों में आप देखें कि अगर आपके सामने दो लीडरान हैं, वो दो लीडरान में मुस्लिम कौम के बारे में कम नुकसानदेह कौन है, कम से कम इसका तो सोचें, फ़ायदे का सोचें। अगर फ़ायदा ना सही, नुकसान का सोचें। लेकिन ये बात याद रखें कि आप अपने दिल से सबसे पहले सवाल करें कि आप किस बुनियाद पर साथ दे रहे हैं। ये दुनिया की हद तक ख़त्म होने वाला मसला नहीं है। वोट एक अमानत है, एक ताकत है। पूरी जिम्मेदारी, पूरे अहद के साथ इस जिम्मेदारी को निभाएं और ये सोच करके इस वक्त काम करें। ये गुजारिश है, इस वक्त मुसलमानों के जितने बड़े लीडरान हैं, मुस्लिम कौम के हो या और हो, ख़ास करके मुस्लिम समाज के अंदर जो बड़े लोग, जो बुजुर्ग लोग या जो नौजवान इस वक्त काम कर रहे हैं कौम के मसलों को लेकर, मिल्लत के मसलों को लेकर, इस बारे में लोगों को सोच बनाएं, उनको सही नज़रिए से उन तक बात पहुँचाएं और एक मनसूबा बंद तरीके से आने वाले ज़माने में इस सियासी इलेक्शन का हमें मुकाबला मनसूबा बंद तरीके से करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर हम इस बारे में कहीं ना कहीं अपने मफाद को सामने रखेंगे या फिर कौम को दबाने की कोशिश करेंगे या फिर इसका गलत इस्तेमाल करेंगे, तो आने वाले दिनों में जो बुरी हालत होगी उसके ज़िम्मेदार हर वो आदमी होगा जो इस बारे में खियानत करने वाला है, जो भी खियानत करने वाला है। आप सबसे पहले ये सियासी इलेक्शन, ये दुनिया एक चीज़ है, उन तमाम चीज़ों से बढ़ के हमारा दीन है, मेरा दीन है, मेरी अमानत है, मेरी दीनदारी है, मेरी नेक नामी है। इस नेक नामी को बाकी रख, इस दीन को बचाएं, उसकी खातिर इसको ना बिकाएं, इसको ना बिकाएं, इसका सौदा हरगिज़ ना करें। ये गुजारिश है हर वो आदमी से जो इस वक्त मुसलमानों में इस तरीके से काम कर सकते हैं। आने वाले दिनों में एक मनसूबा बंद तरीके से, एक सिस्टम से, एक तरतीब से इस बारे में हिंदुस्तान के कानून को सामने रखते हुए हर वो आदमी हिंदुस्तान का जो इस काम में हमारा साथ दे सकता है, सपोर्ट बन सकता है, हमें इस बारे में साथ लेने की ज़रूरत है। बहरहाल उम्मत के बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं और आने वाले ज़माने में हिंदुस्तान के भी बहुत सारे मिल्ली मसाइल हैं। गुजारिश के तौर पर वक्त की तंगी की बुनियाद पर ये दो पैगामात मैंने आपके सामने रखे हैं। आखिर में दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन से, अल्लाह ताला हम में से हर मुसलमान को अपने वोट का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, अपने फ़ायदे से बढ़कर कौम का फ़ायदा सोचने की हमें तौफीक अता फरमाए। ज़ाती मफादात से बढ़ के कौम का मफाद सामने रखने की अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, दुनिया की खातिर अपने दीन का सौदा करने से बचने की हमें तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, ये दुनिया आरज़ी है, दुनिया की ताकत व दबदबा भी आरज़ी है, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की है। इस ज़िंदगी को याद रखने की हमें तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, दुनिया में लोगों के पास इज़्ज़त मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन तेरे पास इज़्ज़त कमाने के बारे में सबसे पहले सोचने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, रमज़ान के इख्तिताम पर हम तमाम यहाँ जमा हुए हैं। ऐ अल्लाह, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा ले, हमारी तरावी को कबूल फरमा ले, हमारी तहज्जुद को कबूल फरमा ले, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, हमारी ज़कात को कबूल फरमा ले, हमारे सदक़ा व खैरात को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, हम में से जो बीमार हैं, जिनके घरों में बीमारियां हैं, ऐ अल्लाह उनकी बीमारियों में शफायाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो लोग अपने माँ बाप को खो चुके हैं, ऐ अल्लाह उनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं, ऐ अल्लाह माँ बाप के रहते हुए उनकी सही कदर करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, मुस्लिम कौम के लिए हिंदुस्तान में, उनके लिए आने वाले दिनों में
اسلام مسلمانوں کو اپنے دین و ایمان کا محافظ حفاظت کرنے والا بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آنے والے سالوں کے لیے ایک منصوبہ بندی کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مسلک، جماعتیں، فرقوں سے بڑھ کے امت کا سوچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ خصوصاً فلسطین میں تیرے گھر مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے جو مسلمان لڑ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے بار الہ وہ تیری مدد کے منتظر ہیں، اے اللہ جلد از جلد انہیں تیری نصرت عطا فرما، کامیابی عطا فرما، مدد عطا فرما۔ اے اللہ مسلم ماؤں اور بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے لیے آنے والے ہندوستان میں ان کے لیے ایک صحیح مستقبل دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو ہندوستان میں اپنی جان، اپنے مال، اپنے گھر بار کی عزت و حفاظت کرنے اور اس کا رکھوالا بن کے زندگی گزارنے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دشمنوں کی سازشوں کو اپنی تدبیر سے ختم فرما۔ اے اللہ ہماری مسجدوں، ہمارے مدرسوں، اسلامی جو شعائر ہیں ان کی حفاظت مسلمانوں کو پہلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کاموں میں اے اللہ تیری نصرت و مدد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے یہاں مل بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔